جب اللہ سے رابطے ہوں گے تو اندھیروں میں بھی راستے ہوں گے۔ مسلسل اللہ سے رابطے میں ہو، مسلسل دعائیں مانگ رہے ہو، اللہ کی مدد کے منتظر ہو، کن فیکون کے منتظر ہو، یقیناً بہت جلد اللہ کی مدد بھی آئے گی اور بہت جلد تمہاری دعاؤں پر اللہ تعالیٰ کن بھی فرمائے گا۔ تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی دعائیں ہیں جن کی منزل کن فیکون ہوتی ہے، اور وہ کون سی دعائیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو اور تم اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرو اور اللہ سے مانگو اور اللہ سے مانگ کر بے فکر ہو جاؤ، تو یاد رکھنا تمہاری ان دعاؤں کی منزل یقیناً کن فیکون ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی لا ریب و بے عیب کتاب میں تم سے مخاطب ہے کہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ نہیں دیا گیا، اور مومن کا اعتماد اسباب دنیا پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے، اور بظاہر ماحول میں سازگاری کے آثار نظر نہ آتے ہوں تب بھی اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھو۔ وہ جب چاہے جہاں سے چاہے وقت پلٹ دے، حالات بدل دے، اور جان رکھو تمہارے رب کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو۔ سامنے ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر، قوم دیکھتی ہے کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ پہنچا ہے اور پوری قوم خوف زدہ ہے، لیکن اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب تھا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ بھی دے گا اور وہی مدد بھیجے گا۔ اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والے، توکل رکھنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ کی مدد بھیجی گئی۔ تمہارا بھی یہی ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کا یہ ایمان قائم ہو جائے نا، اس کا زمین و آسمان کا فرق قائم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ مسلسل اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید لگائے رکھتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، ان کی دعاؤں کی منزل کن فیکون ہوا کرتی ہے۔ کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، چاہے اس کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک اپنی ساری حاجتیں اور ضرورتیں اپنے رب سے مانگو، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اسے بھی اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگو، کیونکہ تمام تر اختیارات اور بھلائیاں اس پاک پروردگار کے ہاتھ میں ہیں۔ حاوی ہے جس کی نگاہ ازل سے ابد تک تمام زمانوں پر۔ وہ دعائیں جو تم بار بار مانگ رہے ہو اور مسلسل مانگ رہے ہو اور بہت وقت سے مانگ رہے ہو اور ابھی تک قبول نہیں ہوئی اور ابھی تک تم صبر کر رہے ہو، کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت تمہاری زبان پر نہیں آئی، تو جان لو تمہاری یہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ تمہاری ان دعاؤں کی منزل کن فیکون ہے۔ تمہاری وہ دعائیں جن کے بارے میں تمہیں لگتا ہے کہ جن کا جواب ابھی تک نہیں آیا، جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی، جن دعاؤں کو مانگتے مانگتے تم تہجد تک آ گئے ہو، تو یقین جانو تمہاری ان دعاؤں کی منزل بھی کن فیکون ہے۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ تمہارا دل تہجد سے جڑ گیا ہے، تو جان لو اب اللہ کی مدد یقینی ہے۔ اللہ نے تمہاری فریاد سن لی ہے اور اپنی مدد کا ہر دروازہ تم پر بہت جلد کھولنے والا ہے، انشاءاللہ۔
جب حالات تمہارے مخالف ہوں اور چاروں طرف تمہیں تاریکی ہی تاریکی نظر آ رہی ہو، جب تم اپنی تمام تر کوششیں کرنے کے باوجود بھی ناکام ہو جاؤ اور آنکھیں بند کر کے اللہ کو پکارو اور کہو کہ اللہ اب تو ہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے، تو یقیناً اس وقت اللہ راستہ نکالے گا، مدد بھی بھیجے گا۔ یہ وقت ہوتا ہے کن فیکون کا، یہ وقت ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا۔ وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب اس کے پابند ہیں، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے اور نہ ہی وہ اسباب کا محتاج ہے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنا رکھی ہیں وہ چیزیں خود تمہاری تلاش میں ہیں، وہ چیزیں تمہیں تلاش کر لیں گی یا تمہیں ان چیزوں تک پہنچا دیا جائے گا۔ دیر ضرور ہو سکتی ہے لیکن جو تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دیتا ہے تو وہ اس کو ضرور ملتی ہے، لیکن وہ چیز انسان کے پسندیدہ وقت پر ملے یہ بات ضروری نہیں۔ اللہ کی مصلحت انسان کی محدود سوچ سے کہیں زیادہ ہے اور اس کا مقرر کردہ وقت بھی، کیونکہ جب وہ عطا کرتا ہے تو ہر مشکل سے بڑا صلہ دیتا ہے، اور جب وہ تمہیں کسی شے سے دور کرتا ہے تو یہ بھی اس کی نعمت کی ایک شکل ہوتی ہے۔ اصل بات بس انسان کے ایمان، توکل اور صبر کی ہے۔ جب تم اللہ سے مانگ کر بس بے غم ہو جاؤ اور دل سے تمام فیصلے اپنے اللہ پر چھوڑ دو تو یقیناً تمہاری دعاؤں کی منزل کن فیکون ہوگی انشاءاللہ۔